نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ علوم اسلامیہ کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آپ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع رمضان المبارک کی 3 عشروں میں تقسیم ہے، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب۔ آپ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آج کا بہت اہم موضوع کہ رمضان المبارک کی 3 عشروں میں تقسیم، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ برادر محترم سید افتخار گیلانی صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ آپ نے جو موضوع میرے سامنے رکھا ہے وہ ہے 3 عشرے رمضان کے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ جس کا نام رمضان ہے، یہ تمام مہینوں میں سے افضل ہے اور اہمیت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں ہمارے اعمال اگر نیک ہیں تو کئی گنا ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک نیک کام کرتے ہیں تو ثواب کئی نیک کاموں کا ملتا ہے، کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح غلط کام کرنے سے پھر اسی طرح اس کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس مہینے کا خیال رکھیں، احترام کریں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ زندگی جو کئی ماہ و سال سے عبارت ہے، اس میں چند مہینے ایسے آتے ہیں جو انتہائی اہمیت کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ مہینے جو رمضان کا ہماری زندگی میں ہر سال میں آتا ہے، اسے 11 مہینوں سے ممتاز اور جدا رکھا جاتا ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے کہ اس مہینے کو انتہائی اہتمام سے گزارے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اب ہر اعتبار سے یہ مہینہ ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر خیر میں یہ بڑھ کر ہے۔ تو جہاں اس مہینے کے ایام ہیں 29 یا 30 ایام، وہ ہر دن بڑا اہمیت کا دن ہے اور اہمیت والا ہے اور شان والا ہے۔ بالکل۔ تو جیسا یہ اہمیت والا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی اہمیت کے مطابق ہم اس کے ہر لمحہ کی، ہر وقت کی، ہر دن اور رات کی قدر کریں۔ رمضان شریف کو 3 عشروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر مہینہ اور ہر عشرہ کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے
لیلۃ القدر ایک ایسی رات مقرر فرمائی ہے جو رمضان کے کسی رات میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو مسلمانوں کو یہ شوق اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کی تلاش کرو، یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو اگر پورے رمضان میں کوئی رات بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں پہلی رمضان سے لے کر آخر تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے جی بالکل، اور وہ شرف حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو گویا کہ 10 دن پہلے، 10 دن درمیانی اور 10 دن آخری۔ تو اس طرح مہینہ جو ہے 3 عشروں پر محیط ہے۔ پہلے عشرے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے۔ تو پہلے 10 دنوں میں گویا کہ اللہ کی رحمت بہت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور اتنی رحمت کا نزول ہے کہ ہم صرف 10 دن کو ہی رحمت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ پھر یوں سمجھو کہ پورا مہینہ ہی رحمت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم رحمت کے مظاہرے ہر آدمی کو دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ رحمت کر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے کوئی فیس کرتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی رحمت نے میری دستگیری کی ہے، مجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابتدائی عشرے کو رحمت ہی فرمایا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے، دوسرے 10 جو دن ہیں، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وسط ہے رمضان کا، اور یہ مغفرت ہے۔ تو گویا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کے دن ہیں 10۔ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ آمین، تو یہ اسے کہتے ہیں عشرہ مغفرت۔ رمضان کے روزے ہوں یا رمضان شریف ہو، تو یہ سارا مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس نیت سے اس کو گزارا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو نوید سنائی ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور طلب مغفرت کرتے ہوئے احتساب کے ساتھ یہ رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم، اس کے سارے گناہ جو وہ کر چکا ہے سبحان اللہ، معاف ہے۔ معاف کر دیجیے، غلطیاں جب لکھ لی جاتی ہے تو مٹتی نہیں ہے، اور نہ کوئی مٹاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، اگر وہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کریم اپنے دستے قدرت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، پھر کسی کو نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر، سبحان حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی دل سے اللہ سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے اب اس کے ذمے پر کوئی گناہ نہیں رہتا، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی بخشش کرنا وہ بڑی کمال فیاضی کی ہے، بڑا فیاض ہے، وہ ایسا فضل فرماتا ہے پھر اس کی برائی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ کہیں دکھائی دے گا لکھا ہوا۔ اللہ کریم گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے۔ تو یہ عشرہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کی ان 10 دنوں کو ذہن میں رکھے، اور کوئی رات ایسی نہ ہو، کوئی ایسا دن نہ ہو جب وہ استغفار نہ کر رہا ہو۔ زیادہ کثرت سے ان 10 دنوں میں استغفار کرے، اللہ کریم اسے بخشے۔ اور آخری عشرہ ہے عتق من النار کا۔ تو عتق کا مطلب ہے آزاد کر دینا، من النار آگ سے۔ جو لوگ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، جہنمی بن چکے ہیں، لکھ دیا گیا ہے یہ جہنمی ہے، لیکن وہ رمضان شریف میں آ کر رمضان کا احترام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے،
اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، احترام پورا رمضان کا اس نے بجا لایا، اللہ کریم وہ جہنمی لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کریم اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اس کا نام وہاں سے مٹ جائے گا اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ عتق من النار کا ہے۔ تو دو عشرے آپ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے رہے، اس سے مغفرت کی طلب کرتا رہے، بخشش ہوتی رہی۔ اب اللہ کریم نے جو آخری عشرہ دیا ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو زیادہ اتفاق یہی ہے اس بات پر کہ قرآن حکیم جس رات کو نازل ہوا ہے وہی شب قدر ہے، لیکن اللہ مالک ہے، اس نے اسے خفیہ رکھا ہے، اور خفیہ رکھنا اس کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک دن ہی خالی مخصوص نہیں کیا گیا، پہلے تو فرمایا پورا رمضان ہے، پھر فرمایا آخری عشرہ ہے، پھر فرمایا اس کی طاق راتیں ہیں، پھر اسی طرح ہے لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ تو گویا کہ جب اس آخری عشرے کے ان خاص عبادات کو کرے گا تو آدمی وہ کیا ہے، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس سے ہدایت پائیں، اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کریم رمضان شریف کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب، آپ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کر رہے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا، اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں ہمارے ناظرین کو ان ساری تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلوا لیں، خاص طور پہ جو آخری عشرے میں جب ہم جائیں گے، اس میں پہلے عشرے میں ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، دوسرے میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں تو بس جیسے ہم ایک کام پہ لگ جائیں اور اس میں وہ جو طاق رات ہے، جو لیلۃ القدر ہے، اسے ہم ڈھونڈ لیں اور اس میں پھر ہم اپنے رب سے یہ جہنم کی جو خلاصی ہے وہ دلوا لیں، تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی۔ اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔